كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر. حضرات ذی وقار، آج کا یہ احتجاجی سیمینار جو تمام مسالک کا مشترکہ پروگرام ہے، میں تمام جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جس کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت و دفاع تحفظ عظمت صحابہ و عظمت قرآن. میں تمام قائدین کو دل کی عطا گرائیوں سے سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرتا ہوں. حضرات ذی وقار، وقتی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند باتوں کے ساتھ اختصار کرتا ہوں. اپنے مہمان مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں. چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضرات ذی وقار، جب عظمت صحابہ کی بات آتی ہے تو رب غفور الرحیم فرماتے ہیں ختم نبوت آج ملت اسلامیہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ عالمی فتح کا دن ہے کہ جب ملت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے اپنے جسم سے اس ناسور حصے کو 7 ستمبر کو کاٹ پھینکا کہ جس نے نبی کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. اور آج بھی الحمدللہ ہم ختم نبوت کے اوپر ہم سب ایک ہیں. میں ختم نبوت کے اوپر سنی بھی ہوں، میں ختم نبوت کے اوپر اہل حدیث بھی ہوں، میں ختم نبوت کے اوپر دیوبند بھی ہوں، اور میں ختم نبوت کے موضوع کے اوپر جماعت اسلامی بھی ہوں. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ختم نبوت کے اوپر مسلک نہیں، ناموس صحابہ پہ کوئی مسلک نہیں، عظمت قرآن پہ کوئی مسلک نہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ رب کعبہ کی قسم، ہم قادیانیوں کو بغیر دلیل کے کافر اور مرتد مانتے ہیں. جو اس کے اندر شک کرے وہ بھی مرتد ہے. قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. ذرا آؤ، تمہیں آج ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں تاریخ کے اوراق اور تاریخ کے ہمیں وہ چند چھچوری باتیں بتلائی جاتی ہیں. آؤ ذرا مقام صحابہ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں. جب صحابہ علیہم الرضوان کی باری آتی ہے تو رب کا قرآن بول کے کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المبعدون، اولئک هم المؤمنون حقا. جب نبی کے یاروں کی بات آتی ہے، جب نبی کے یاروں کی بات آتی ہے تو نبی خود بول پڑتے ہیں. نبی خود بول پڑتے ہیں. نبی کہتے ہیں پوری کائنات کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر میں نے ہر انسان کا، ہر چیز کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کا بدلہ خود رب کائنات چکائیں گی. جب عمر کی باری آتی ہے، نبی سے پوچھو تو صحیح، آج ہمیں تاریخ بتلاتے ہیں. نبی کہتے ہیں عمر کے بارے میں لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. عثمان کی جب باری آتی ہے تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہے صدیق آتے ہیں آپ اسی طرح بیٹھے، عمر آتے ہیں آپ اسی طرح بیٹھے، علی آتے ہیں آپ اسی طرح بیٹھے ہیں. جب عثمان آتے ہیں تو نبی اپنا جو آپ نے چادر اونڈی لی ہوئی ہے اس کو آپ درست کرتے ہیں، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. عائشہ پوچھتی ہے رحمت للعالمین صدیق آئے تو آپ نہیں اٹھے، عمر آئے تو آپ نہیں اٹھے، عثمان آئے تو آپ
دم بخود ہو گئے، آپ جس حیا کا پیکر بن گئے، تو فرمایا کہ جس سے رب اور رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ تو جب علی کی باری آتی ہے، سنو، غور سے سنو، اس کے اندر آپ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اہل بیت کو بھی میں یہاں بیان کروں۔ فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، اور علی کے ساتھ بغض وہی رکھے گا کہ جو منافق ہے، علی کے ساتھ محبت وہی کرے گا کہ جو مومن ہے۔ دنیا صداقت میں صدیق تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا۔ دنیا عدالت میں فاروق تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا۔ دنیا سخاوت میں غنی تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا۔ دنیا شجاعت میں حیدر کرار تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا۔ زبان پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے، بولیے، زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ آخری سے وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، توجہ توجہ، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ حضرات ذی وقار، آج کے اس جلسہ کے اس سیمینار کے مہمان جناب ذوالفقار احمد زکی، ایڈوکیٹ، مجاہد ختم نبوت، سفیر تحریک اسلامی اور جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع سیالکوٹ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے نعروں کی دعات میں جب نعرے تکبیر تو آپ نے بلند آواز سے رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا مصطفیٰ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، خاتم الانبیاء، سدرۃ المنتہا، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن۔ تشریف لاتے ہیں جناب ذوالفقار احمد زکی ایڈوکیٹ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں انتہائی مشکور ہوں اہل حدیث یوتھ فورس کا کہ جنہوں نے یہ عظیم محفل سجائی ہے، اور بساد احترام علماء کرام جو پسرور اور گرد و نواح سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ حضرات، قادیانیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ نان مسلم ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب جب یہ باب ختم ہو گیا، جب یہ ایشو دفن ہو گیا، جب یہ ایشو ڈیسائیڈ ہو گیا، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ غیر مسلم ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ محض ہمارے پاکستان کے مروجہ قانون کے تحت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اوائل خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب اور اس کے دوستوں نے اور اس کے ساتھیوں نے جب نبوت کا اعلان کیا
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خط لکھا کہ میں آپ کی نبوت کے ساتھ اسی طرح شریک بنایا گیا ہوں جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کو بنایا گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جو اعلان جہاد کیا وہ ایک باغی کے خلاف اعلان جہاد نہیں تھا، وہ ایک مرتد کے خلاف اعلان جہاد تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کسی بھی باغی کے خلاف جب اعلان جہاد کیا جاتا ہے ان کی خواتین اور بچوں کو غلام نہیں بنایا جاتا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تو ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنانے کا حکم دیا تھا کہ یہ نان مسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن، ہم چند چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان۔ یہ جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد جو ہے ہمیں بیان کر رہی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں، میرے بعد حشر ہوگا، اور حشر کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو یہ بھی کافی تھا کہ میں حاشر ہوں، میرے نبی نہیں ہوگا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ تصریح کر دی کہ کسی کے دل کے اندر یہ مغالطہ نہ رہے، یہ تردد نہ رہے، یہ شک نہ رہے کہ حاشر تو ہے، عاقب نہیں ہے۔ عاقب کا لفظ بالخصوص ساتھ فرمایا کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے اوپر جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اپنا خلیفہ بنایا، عورتوں کا اور بچوں کی حفاظت کے لیے نامزد کیا، اور حضرت میدان کارزار کے شہ سوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پوری زندگی شہ سواری کے اندر گزاری ہو، شجاعت کے اندر گزاری ہو، تلوار جن کا کھیل ہو، جنہوں نے ہر میدان کے اندر زیادہ شجاعت دیے ہوں، چاہے عبد ود کا قتل ہو، چاہے یا بنو امیہ کے کسی بڑے کا ہو، یا چاہے کسی اور کے قتل کا معاملہ ہو، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں خیبر کو توڑنے کی بات ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر میدان کارزار کے اندر جہاں دادے شجاعت دیے ہوں، وہاں ان کے لیے یہ بہت عجیب تھا کہ آج مجھے ایک میدان کارزار کے بجائے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہاری میرے ساتھ وہی حیثیت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات تصریحاً یہ کہی گئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ لوگ اس مغالطے کے اندر نہ رہیں کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے ساتھ نبوت میں شریک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کو کوئی فتنہ سربلند نہ ہو، کوئی آدمی فتنے کی بنیاد پر، علی کی محبت کی بنیاد پر یہ بات نہ کہہ دے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نبوت میں اسی طرح کے شریک ہیں۔ حضرات، قرآن کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین ولیکن رسول و خاتم النبیین، اللہ کے نبی کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صحابہ اکرام کا اجماع ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اعلان جہاد کرتے ہیں، کوئی صحابی سرتابی نہیں کرتا، کسی صحابی نے اختلافی نوٹ نہیں دیا ہے، یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا، یونانی مسئلی فیصلہ تھا، پوری امت کا اجماع اس بات پہ تھا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد تمام ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ، ان کے زمانے کے اندر ایک آدمی نے کہا کہ میں نبی ہوں، مجھے موقع دیا جائے، میں اپنے کمالات ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ جو اس کے کمالات کو دیکھے گا، جو اس سے کمالات طلب کرے گا، وہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امت متفق ہے، جب بھی قوم نے پکارا ہے، جب بھی ایمان کا تقاضا ہوا ہے تو قوم کے نوجوانوں نے، قوم کے بزرگوں نے، قوم کے علماء نے میدان کارزار کے اندر نکل کے اپنے ایمان کی بنیاد پہ، اپنی کردار کی بنیاد پہ اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر پوری امت متفق ہے، اور اول سے لے کے
آخر تک متفق ہے، اس کے اندر کہیں کوئی درار نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تردد نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو تردد کرے گا، جو شک کرے گا، جو کسی معجزے کا طلبگار ہوگا، جو کسی جاؤ حشمت کا طلبگار ہوگا، جس کو جو کوئی معجزے لے کے آئے گا، وہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، مسلمہ ہو سکتا ہے، اس کا جانشین ہو سکتا ہے، اس کا وارث ہو سکتا ہے، اس کا پیروکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج ہے۔ ہم آج بھی مانتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کے اوپر متفق رہیں گی۔ حضرات، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کمٹمنٹ صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائی ہے، چاہے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر سہیل بن عمر کی شہادت ہو کہ اس نے جا کے کہا تھا کہ اس نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو وضو کرتا ہے تو اس کے جانشین پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چاہے بیعت رضوان کا معاملہ ہو، چاہے میدان بدر کا معاملہ ہو۔ میدان بدر کوئی معمولی مارکا نہیں تھا، ایک طرف خاندان کے بڑے تھے، ایک طرف ماموں تھا، ایک طرف بھانجا تھا، ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف قبیلہ تھا، دوسرے طرف قبیلے کے مقابلے کے اندر تنہا فرد کھڑا تھا، لیکن ان لوگوں نے ثابت کر دیا نہ باپ کا رشتہ، نہ بیٹے کا رشتہ، نہ ماموں کا رشتہ، نہ خاندان کا رشتہ، نہ کسی قبیلے کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہیں تو لا الہ کی بنیاد پہ اکٹھے ہیں، اور ہمارا مسلک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکار نہیں ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ نے ثابت کیا ہے، اور یہ تاریخ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں سے ملی ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو نبھایا۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی تھا جس کے دل کے اندر خیال گزرتا تھا، کاش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا، میں بھی موجود ہوتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا، آپ کا دیدار کرتا، آپ کے صدقے جاتا، آپ کے اوپر درود بھیجتا، آپ کی محفلوں سے مستفید ہوتا۔ لیکن ایک دن خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلندی کی طرف جا رہے ہیں، گاڑی کے اوپر سوار ہیں، چند صحابہ ساتھ ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایسے میں دیکھتے ہیں گاڑی کے بریک فیل ہو گئے، گاڑی پیچھے کو سرکنا شروع ہو گئی، میں نیچے اترتا ہوں، پتھر کی تلاش میں ہوں کیونکہ پتھر مل جائے ٹائروں کو روک دوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کسی کھائی میں نہ گر جائے۔ کہتا ہے کہ میں بھی پتھر تلاش کر رہا تھا، میں نے دیکھا صحابہ اکرام نے گاڑیوں سے چھلانگیں لگائیں، اپنے سر جو ہیں ٹائروں کے نیچے رکھ دیے اور گاڑی کو روک دیا، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی توبہ کرتے رہے۔ جو مقام و مرتبہ صحابہ کرام تک کا تھا، جو کمٹمنٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تھی، جس طرح کی قربانی انہوں نے دی ہے، جس طرح کی کمٹمنٹ انہوں نے نبھائی ہے، جس طرح کی وفاداری کا ثبوت انہوں نے دیا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ دنیا کی کسی تاریخ کے اندر کسی نبی کے پیرو ہوں، کسی ولی کے پیرو ہوں، کسی سپہ سالار کے پیرو ہوں، آج تک کسی فوج نے اس طرح کی نہ کمٹمنٹ دکھائی ہے اور نہ ہی آئندہ دکھائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ بخش دیتے ہیں ایک پل میں فقیروں کو شہنشاہی، یہ ادنا سا کرشمہ ہے غلامان محمد کا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔